الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی بات مان لو، ان کی بات پر آ جاؤ۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس وقت جب وہ تمہیں بلاتے ہیں کہ ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی چیز، اور جان رکھو بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان
حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی امتحان کا جو نظام بنایا ہے وہ صرف ظاہری اعمال کا امتحان نہیں، ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیات کا امتحان بھی ہے۔ اگر ظاہری عمل ٹھیک ہو، باطنی کیفیت درست نہ ہو، باطنی کیفیت اس نیت کو بھی کہتے ہیں جس نیت سے انسان عمل سر انجام دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اس مقصد کو بھی باطنی کیفیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے کوئی آدمی عمل کرتا ہے، ظاہری طور پر اس کا کوئی عمل اور ہو اور باطنی طور پر اس کی مقصدیت اور ہو، اس کی نیت اور ہو، یہ بالکل ممکن۔ اس لیے اللہ نے جو پورا نظام امتحان ہمیں دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس اچھے عمل میں جہاں ظاہری عمل کی اہمیت ہے وہیں باطنی کیفیت کی بھی اہمیت، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا جو ظاہری پہلو ہے اس کا حساب کتاب نیت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جس نیت سے کسی نے کوئی عمل کیا ہے وہ دیکھا جائے گا اس نے کیا کیوں کیا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نماز پڑھ رہا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر رہا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، کوئی اور نیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ لہذا دل میں جس طرح کی بھی نیت آئے گی، اگر دکھاوے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے نا تم سے، وہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الرِّیاء، دکھلاوا کرنا، نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے۔ آدمی دکھلاوے کے لیے نیکی کرتا ہے، یہ دراصل شرک کرتا ہے۔ جو کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ شرک۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا اذهبوا، اس طرف چلے جاؤ جن کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں کنتم تراؤون، جن کو تم دکھلاوا کرتے تھے، جن کے لیے تم زندگی میں عمل کرتے تھے، ان کے پاس جاؤ اور جا کے دیکھو هل تجدوا عندهم جزاء، کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کرتے رہے، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے؟ وہاں سے جا کے لے لو، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باطنی کیفیت ہے یہ تو ظاہری عمل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ظاہری عمل تو ہے ہی اہم، لہذا دونوں باتیں امتحان میں شامل ہیں کہ ظاہری عمل کس طریقے کے مطابق کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا
تو وہ بھی رد کر دیا جائے. من عامل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے ایک کام کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی ایک کام کیا لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر ہی کوئی نہیں، ہم نے اس عمل کی تصدیق ہی نہیں کی، مدینے والے کی سنت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، لیس علیہ امرنا. اللہ اکبر. فرمایا ایسا کام کرنے والا جتنا مرضی نیک کام کرے فَهُوَ رَدٌّ، اللہ کے ہاں وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لہذا ظاہری عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. باطنی طور پر جو کیفیات ہیں وہ بھی اس ظاہری عمل کی مطابقت میں ہونی چاہیے، اور وہ اس میں اللہ کی رضا کا مقصد شامل ہو، اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو. اگر یہ شامل ہے تو انشاءاللہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. وگرنہ اللہ نے ظاہری جسم نہیں دیکھنے، تمہارے ظاہری مال بھی نہیں دیکھنے، تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھنی، تمہارے ماتھے پہ پڑے ہوئے یہ سجدوں کے نشان بھی نہیں دیکھنے، تمہاری یہ داڑیاں بھی نہیں دیکھنی. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. نہ تو اللہ نے تمہاری شکلیں دیکھنی ہیں نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے ولا الى اجسامکم، تمہارے یہ جو جسم ہیں کتنے تندرست و توانا ہیں یہ بھی اللہ نے نہیں دیکھا. تم کتنے تگڑے تھے کتنے تگڑے نہیں تھے یہ بھی اللہ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھنا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ دیکھے گا تو تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھے گا اور تمہارے اعمال دیکھے گا. تمہاری دلوں کی کیفیت کیا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کام کیا اور کیا کام کیا یہ دیکھنا ہے اس نے. یہی امتحان ہے. لہذا دل کے اندر جو چیز بیٹھ جاتی ہے، جو چیز گھر کر جاتی ہے، وہی عمل کی بنیاد بنتی ہے. اگر دل کے اندر بیٹھی ہوئی چیز وہ صحیح ہے تو جو کیا جانے والا عمل ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور دل کے اندر بیٹھی ہوئی چیز اگر غلط ہے تو اس کے بنیاد پر کیا جانے والا عمل بھی غلط ہوگا. یہ جو دل میں پختہ بات ہوتی ہے، جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو دل میں گھر کر گئی ہوتی ہے، جس کی دل پر گرہ لگ گئی ہوتی ہے، جو انسان کا یقین ہوتا ہے، جو انسان کی تصدیق بالقلب ہوتی ہے، جس کو انسان اپنے دل سے یقینی طور پر سمجھتا ہے، اسی کا نام ایمان اور عقیدہ ہے. عقیدہ ہوگا تو عمل ہوگا. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے کام مخلوق کے ذمہ لگا دیے، جو کام اللہ نے کرنے وہ مخلوق نے کرنے، یہ عقیدہ ہے. تو عمل بھی تو پھر اس کے مطابق ہوگا. جو خزانے بخشنے والا ہے اس کو بھول کر مخلوق کو خزانے بخشنے والا سمجھ لیا. جو عطا کرنے والا ہے اس کو بھول کر مخلوق کو عطا کرنے والا سمجھ لیا. جو حق رکھتا ہے کہ اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، امیدیں کسی اور سے وابستہ کر لی. جو حق رکھتا ہے کہ خوف صرف اس کا رکھا جائے، ہمارے دل میں اور کئی طرح کے خوف اور اندیشے آ گئے. جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو پھر عمل اس کی کیا حیثیت باقی ہے؟ اللہ اکبر. لہذا دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. لوگو دھیان سے، توجہ سے، خبردار ہو کے ایک بات سن لو. جسم کے اندر ایک اللہ نے لوتھڑا رکھا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا تو صالح الجسد کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا.
اگر وہ دل والا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اذا فسدت، دل خراب ہو گیا، فسد الجسد کلہ، تو پورا کہ پورا جسم خراب، جسم کے اندر خرابی پیدا۔ اس کا مطلب ہے دل جو مرکز ہے۔ یہ بھی سائنس نے ہمیں مغالطہ ڈالا کہ دل مرکز نہیں ہے، دماغ مرکز ہے، ہارٹ نہیں، برین، اور آج تک ہم اس چکر سے باہر نہیں آئے۔ اللہ اکبر! کل پرسوں کسی بچے نے میرے پیج پر ایک پوسٹ لگا دی کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ سینوں کی ساری باتیں جانتا ہے، اللہ دل کی ساری باتیں جانتا ہے۔ تو اس پر کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ سوچنے کی طاقت تو دماغ میں ہے، دل کے اندر کہاں باتیں ہوتی ہیں؟ باتیں تو دماغ میں ہوتی ہیں۔ یعنی کیسا مغالطہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے میں بھی مصیبت میں پھنس گئے کہ سائنس نے ہمارے دماغ کو آلودہ کر رکھا۔ اب سن لیجئے، جن لوگوں کو سائنس کی تحقیق بھاتی ہے، جن لوگوں کو صرف سائنس کی تحقیق اٹریکٹ کرتی ہے، جن کو اللہ کے قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ڈائریکٹ ایمان لانے میں سائنس رکاوٹ بنتی ہے، میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ سائنس تو ہر 100-200 سال بعد اپنی تحقیق بدل دیتی، اور آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھ لیجئے۔ اب تو کسی تحقیق کو جاننا آسانی بہت ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ یہ 21ویں صدی کی ابتدا میں سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم آج تک سمجھتے رہے کہ صرف دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے، اب جا کے پتہ چلا ہے کہ جتنی طاقت دماغ میں سوچنے کی ہے اس سے 5000 گنا زیادہ سوچنے کی طاقت دل میں ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے 5000 گنا زیادہ۔ ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل پڑھ کے کسی کو یقین آ جائے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ آرٹیکل پڑھ کے کسی کو یقین آ جائے کہ اب تو سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سوچنے کی طاقت، وہ جو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ دماغ مرکز ہے، پتہ چل رہا ہے دل مرکز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1500 سال پہلے کہی ہوئی مان لی ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسانی جسم کا مرکز دل ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو فسد الجسد کلہ، تو اس پورے کے پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ وہ مرکز کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل۔ ویسے تو پورا جسم جڑا ہوا ہے، ہر چیز کی دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، اللہ نے ہر چیز کی اہمیت بنائی ہے، لیکن مرکز اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے دل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ہے۔ سائنس کو 21ویں صدی تک تو سمجھ نہیں آئی کہ دل ہے، اب سمجھ آئی ہے۔ کل کلاں سائنس کو کوئی اور سمجھ آ جائے تو بھی اللہ کا قرآن سچا، سائنس کی بات جھوٹی۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، سائنس کی بات اگر کسی آخری تحقیق پر پہنچ گئی، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جب وہ آخری تحقیق پر پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تضاد رکھتا ہو، یہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، یہ قیامت تک لوگ نشانیاں دیکھتے رہیں گے۔ آفاق و انفس کے اندر، تحقیق کائنات، پھیلی ہوئی کائنات کے اندر ہو، یا تحقیق انسان کے وجود کے اندر ہو، یا اس کائنات میں موجود جس بھی چیز میں تحقیق ہو، تحقیق کا جب آخری نتیجہ نکلے گا، جب ان کو آخری نشانی ملے گی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ وہی حق تھا۔ اللہ کے قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بتا دی، وہی حق تھا۔ یہ ساری گفتگو میں نے
اس آیت کے تناظر میں کی ہے جس آیت پر گزشتہ 2-3 جمعات سے گفتگو ہو رہی ہے. اس کے پہلے حصے پر گفتگو ہو چکی کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کے بلاوے پر لبیک کہو، آ جاؤ، اس لیے کہ جس طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ تمہیں زندگی بخشنے والی چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ جو دل کا معاملہ ہے نا، بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے. اس دل کے معاملے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات حائل ہو جاتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ کی ذات حائل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی ذات حائل کیسے ہوتی ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات، اللہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے، اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے حائل ہو جاتا. جیسے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب شاہ رگ کہاں ہے؟ کبھی ٹٹول کے دیکھو کہاں ہے. جس شاہ رگ کو کاٹنے سے کوئی جاندار، جانور، انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا پورا سسٹم ایک دم کٹ آف ہو جاتا ہے، وہ شاہ رگ کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے اندر ہے. اور جو ہمارے اندر ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یقیناً اس سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کو سمجھانے کی بات ہے، جس طرح تیری موت واقع ہو جاتی ہے شاہ رگ کو دبانے سے، تیری موت واقع ہو جاتی ہے شاہ رگ کو کاٹنے سے. اللہ اکبر. اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کی ذات. اللہ اکبر. وہ تجھے زندگی عطا کرتا ہے تو وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تجھے موت دیتا ہے، وہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تیری شاہ رگ سلامت ہوتی ہے تو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ زندگی اور موت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سبحان اللہ. سورہ واقعہ کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ جان نکلتی یہاں گلے میں پہنچ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جان جب نکلتی ہے تو وہ پیروں کی طرف سے شروع ہوتی ہے. جان سب سے پہلے پاؤں بے جان ہوتے ہیں. نکلتے یہاں سے بالکل آخری جھٹکا لگتا ہے تو یہاں پر حلقوم، اس کو کہتے ہیں حلقوم، اس کے بعد نکل جاتی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون. اللہ فرماتا ہے کہ تم ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی جان نکل رہی ہے، ہم اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے کتنے قریب. ایک کام کرو، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہاری سمجھ میں امتحان کا نظام نہیں آیا، اللہ کا جزا سزا کا پورا نظام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہیں کسی بات کا بدلہ نہیں دیا جانا، اگر قیامت نہیں ہے، اگر آخرت کا تمہارا عقیدہ واضح نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت، اس کے ساتھ جڑا ہوا رسالت کا عقیدہ، ساری تعلیمات، اگر یہ سارا امتحان کا نظام تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر واقعی تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے تو پھر ایک کام کرو، یہ جان نکلتے یہاں تک پہنچی ہے نا،
ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو واپس کر کے دکھاؤ جو یہاں تک پہنچی ہوئی۔ یہ ہے معنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے اعتبار سے، اپنے قدرت اور طاقت کو استعمال کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس بات کا ہمیں ادراک تک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دل پمپ کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے دھڑک رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا۔ ذرا سوچ لیا کریں کہ یہ قلب جو ہے اس نے حرکت کرنا بند کیوں کر دی؟ جس نے اس کو حرکت کرنے کا حکم دیا تھا اس نے حکم دینا بند کر دیا، اس نے کہا بند ہو جا تو یہ بند ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اس طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اگر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو جس طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آ جاؤ۔ ہیل و حجت کرنے کی کیا بات؟ دلیلیں کیا دیتے ہو؟ اپنی عقل کیا دوڑاتے ہو؟ اپنی دانش کیا استعمال کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو میرا دل نہیں کرتا۔ دل بھی تو اسی کے قبضے میں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی کیا۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس کا گناہ کرنے کو دل چاہے تو اللہ اس کو روک لیتا ہے، اور کافر جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، جو اللہ کی قدر ہی نہیں جانتا، اس کا نیکی کی طرف جانے کو دل کرے تو اللہ اس کو بھی روک دیتا ہے۔ لہذا اللہ اس کی ذات اپنی قدرت اور طاقت سے آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت نیکی کی طرف آنا چاہے تو نہیں آ سکتا، کیوں؟ روکنے والے نے روک دیا۔ اور اگر کوئی مومن جس نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا ہے، جو اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مانتا ہے، ایمان کے سارے اجزاء ان کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ اگر گناہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تفسیر اتنی ہے، کافر اور نیکی کے درمیان، مومن اور گناہ کے درمیان جو اللہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ ہے معنی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، کیوں؟ دل پھرا تو سارا جسم پھر گیا، دل بگاڑ کا شکار ہوا تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ جب اللہ دل کو سلامت رکھتا ہے تو پھر مومن کبھی بھٹک بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے دیتا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل اور آدمی کے درمیان، آدمی برا ارادہ کر لیتا کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کبھی نیکی کا ارادہ کر لیتا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا فرما رہے تھے آپ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہم یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، اس کا مطلب ہے دلوں کو پھیرنے والی تو وہ ذات ہے۔ دل پھر جاتے ہیں، جس پر رحمت ہوتی ہے وہ ایمان کی طرف پھر جاتا ہے، جس پر لعنت ہوتی ہے وہ بے ایمانی کی طرف پھر جاتا ہے۔
جب سارا کچھ ہے ہی اس کے ہاتھ میں تو وہ چاہتا ہم سے کیا ہے؟ چاہتا صرف یہ ہے کہ تم نہ اپنی فکر پر اعتماد کرو، نہ اپنی دانش پر اعتماد کرو، نہ اپنے دل پر اعتماد کرو، نہ دماغ پر اعتماد کرو، نہ اپنی سوچ پر اعتماد کرو، نہ اپنے علم پر اعتماد کرو. اعتماد کرو تو اللہ کی ذات پر اعتماد. بس وہ یہ چاہتا. اگر کر لیا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو کہہ دیا، وعدہ کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ زندگی تیری غلامی کے لیے، صرف تیری غلامی کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ بات کر لی تو وہ آگے سے ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. اب ہماری بات آپس کی ہو گئی، پھر وہ اس کی قدر کرتا، پھر وہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا. وگرنہ دل، اللہ اکبر، سارا کچھ دل میں ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ، یعنی یہاں ہے. اور یہی خراب ہو جاتا ہے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جاتا. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا. ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے پانی میں پڑا پڑا لوہا وہ خراب ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل بھی بیکار ہو جاتا ہے. دلوں کو زنگ لگ گیا، دل بیکار. دل خراب ہو گیا تو کیا ہوا؟ دل خراب ہو گیا تو پھر کیسے بچے گا؟ دل خراب ہو گیا تو دل، پورا جسم خراب ہو گیا، پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی. لہذا صحابہ کرام پریشان ہوئے، ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، اصل عمل کی اہمیت اس کے پیچھے تو دل ہے، دل کی کیفیات ہیں، باطنی کیفیات ہیں. لہذا فوراً صحابہ کرام کو فکر پڑی. اب دل کوئی نیا تو لگ نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ چلے نیا لگا لیتے، دل تو پھر دل ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا صاف ہو سکتا ہے؟ ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صاف ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو اس کو رگڑے اور اس کو چمکا دے. وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چمکانے والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. کیا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. ایک تو موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، زنگ اتر جائے گا. اپنی موت کو، دوسروں کی موت کو نہیں، اپنی موت کو یاد کیا کرو، زیادہ زیادہ یاد کیا کرو اپنی موت کو، دل کا زنگ اترے گا. اور دوسرا کام یہ کیا کرو کہ وہ تلاوت القرآن، اور قرآن پڑھا کرو، اس سے بھی دل کا زنگ اترتا ہے. اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ دل کا زنگ کیسے اتارتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ وہی حقیقت ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ حائل ہو جاتا ہے خود آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اور انسان نے اگر اللہ کے ساتھ اللہ کو حائل کرنا ہو، اللہ کا پلو پکڑنا ہو، اللہ کے ساتھ رابطہ بنانا ہو، تو ہمارے پاس ہے کیا اللہ سے رابطہ بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے؟ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، سبحان اللہ. آپ فرمایا ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. موج لگ گئی، بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری. ہم توحید کو ماننے والے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ کوئی اور بھی خوشخبری ہے؟ فرمایا ہاں، خوشخبری یہ ہے کہ تم میں سے جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہو نا، جڑنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہو، خوشخبری یہ ہے کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن جو ہے یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اب جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ اس کے ساتھ جڑے گا، قرآن پڑھے گا، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آدمی نے اپنا دل صاف کرنا ہو، اس کے لیے منجن بنانا ہو، اس کو چمکانا ہو، وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ حائل ہو جاتا ہے، وہ بندے اور اس کے دل کے زنگ کے، بندے اور اس کے دلوں کے گناہوں کے، بندے اور دلوں کے برے خیالات کے، ہر وہ چیز جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑے۔ تم بے بس ہو، تم بے بس ہو، جس کے بندے ہو وہ بے بس نہیں۔ لہذا وارث بننے کی ضرورت کیا ہے؟ قادر بننے کی ضرورت کیا ہے؟ عبد القادر بنو، عبد الوارث بنو۔ جب وارث کے بندے بنو گے تو تمہارا وارث وہ بنے گا، جب تم قادر کے بندے بنو گے تو تمہارا کام بنانے والا وہ ہوگا، جب تم خود بنو گے، مخلوق میں سے کسی کو سمجھو گے، اللہ اکبر، تو نہ دل مخلوق کے ہاتھ میں، نہ خیالات مخلوق کے ہاتھ میں، نہ انسان کے اپنے بس میں۔ اب دیکھیں خیال پر بھی امتحان ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی جیسے آنکھوں کا اور سماعتوں کا امتحان ہونا ہے، ایسے دل کا بھی امتحان۔ اللہ اکبر، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، دلوں میں جو لے کے پھرتے ہو، چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اس کا وہ حساب تو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ سیانہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سیانے نہ بنے، اللہ والے بنے، اور جو اللہ والا بن کے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل عقل مند تو وہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور وہ والی عقل عطا فرمائے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔